بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مختلف ان کے پر کیسز چل رہے ہیں۔ جناح ہاؤس کا اس پہ حملے کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد ایک تھانہ شادمان پر جو گراؤ جلاؤ ہے اس کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ان پہ 3 مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جو چل رہے ہیں، اور اس میں ان کی ضمانت کی توثیق ہونا تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک اس کیس میں، اس معاملے میں عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے، اور آج بھی ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی تھی۔ شاید میرا خیال ہے جو جیلر صاحب ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، وہ شاید انسداد دہشت گردی کی عدالت کو ہلکا لیتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحبان جو ہیں ان کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، اور اگر وہ پھر میں تو مجھے یہ بات بڑی کلیئر پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی میں 8 بجے عدالت کھلی ہے، اگر 8:05 تک بندہ وہاں نہیں ہے تو اس کے وارنٹ جاری ہو جاتے تھے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں آپ کو آتا ہوں کیس کی طرف، آج کی پروسیڈنگ کیا ہوئی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے، پروسیکیوٹر صاحب اپنے کمرے میں وہاں پر موجود تھے، ان کے دلائل مکمل ہوئے، اور اب فیصلہ 9 جولائی بروز منگل کو جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی گرفتاری مطلوب ہے، جس پر فاضل جج کے بڑے دلچسپ ریمارک سامنے آئے۔ انہوں نے کہا جناب اتنے عرصے سے آپ کو ضمانت مطلوب نہیں تھی، 5 سال میں ہم نے بھی کوئی بات نہیں کی، آپ نے بھی کوئی بات نہیں، 5 ماہ میں سوری، اور اب جب ضمانت کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی گرفتاری مطلوب کر دی ہے، پہلے تو یہ آپ کو مطلوب نہیں تھی۔ یہاں پر جب اس موقع پر جو ہے وہ پھر سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹر کے اوپر ایک ان کا پیغام آیا ان کی طرف سے کہ ایک ویڈیو جاری کی گئی، اس پر لکھا گیا، ویڈیو نہیں ٹویٹر پہ میسج آیا ہوگا یا جو بھی، حقیقی آزادی کے لیے جو ہے وہ جہاد کریں، اور بانی پی ٹی آئی قائد اعظم ہے اور علامہ اقبال بھی ہیں۔ اس پر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ ذاتیات پر اتر رہے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ذاتیات پر اترے ہیں، ان کو اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ عدالت کی جانب سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص موقع پر موجود نہیں ہے اور اس کی آن لائن بات پہنچائی جا رہی ہے تو کیا اس کو بھی ایویڈنس تصور کیا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح تصور کیا جائے گا، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری کی صورت میں سول، عسکری اور تنصیبات پر حملہ کرنے کی ہدایت کی تھی، اور حملہ ہوا، اسی ہدایت پر عمل کیا گیا، لیکن شواہد کا جائزہ ٹرائل کی وقت لیا جائے گا۔ اس وقت کیونکہ بیل کی کنفرمیشن کا معاملہ ہے، اس وقت ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس میٹنگ میں یہ ہدایت ہوئی تھی اس میں جو 5 لوگ مزید تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ 9 مئی کو جاتے ہوئے عمران خان کے اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا جو عمران خان نے 9 مئی کو جاتے ہوئے دیا تھا، اس لیے ضمانت مسترد کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس یہ کہ اگر آج کہہ دوں کہ ہم اگلے 5 سال تک ضمانت، اگلے پورے سال تک ضمانت نہیں لیں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، گرفتاری نہیں مانگیں گے۔ 5 ماہ تک تو زیر التوا رہے، کیس رہا، گرفتاری نہیں مانگی گئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر آگے جی انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو 3 گواہ پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا اپنا بھی ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ کو 5 ماہ بعد یاد آیا کہ آپ نے گواہ بننا ہے، آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ خاموش کیوں رہے؟ یہ تو میرا موکل سیدھا بریت کا کیس بنتا ہے۔ جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، یہ 3 مقدمات گراؤ جلاؤ کے مقدمات تھے۔ آج تک انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی حاضری نہیں ہوئی اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے ان کو پیش بھی نہیں کیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کے بعد سلمان صفدر صاحب باہر آئے، میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ عدالت کیس میں سماعت جو ہے وہ جو عدت کیس ہے اس میں پیر کو سماعت ہوگی، اور انہوں نے اس چیز پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ 7 سال قید ہے اور ضمانت نہیں ہوئی، میرے لیے حیرانگی کی بات ہے۔ اس کیس میں بھی عمران خان کی رہائی ہے، بہت قریب ہے، اس عدت کیس کی وہ بات کر رہے تھے۔ اور 9 مئی کے بعد جب عمران خان سامنے آئے تو عمران خان صاحب نے واقعات کی مذمت بھی کر دی تھی۔ دیکھیں اب منگل 9 جولائی کو کیا ہوتا ہے، کیا اپڈیٹ ہوتی ہے اس کے اندر، کیا عمران خان صاحب کی ضمانت کی
توثیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ٹرائل سپیڈی کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔